الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، گزشتہ جمعہ کو جو بیان کا موضوع تھا اسی موضوع پر آج بھی چند باتیں ہم عرض کرتے ہیں۔ ہم نے سورہ نور کی وہی آیت پڑھی جو اس سے پہلے پڑھی تھی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ زنا کے نقصانات بیان کرنے کے بعد کہ زنا سے کیا نقصان ہے، کیا خرابی ہے، یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ مرد اور عورت جن کو شادی کی ضرورت محسوس ہو وہ ضرور نکاح کریں، کیونکہ عفت، عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نکاح ہے، اور انسانوں کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سبب بھی یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں جو اس لائق ہوں ان کا بھی۔ اس آیت میں ان تمام مرد و عورت کی شادی کرنے کا حکم دیا ہے جن کو شادی کی ضرورت ہو، تو جو مرد یا عورت شادی کے لائق ہوں ان کی شادی کر دی جائے، اور یہ خطاب عام ہے، انکحو، تم شادی کر دیا کرو۔ یہ شادی کرنے کی ذمہ داری ولی کے سر بھی ہے اور قوم کے مضبوط کندھوں پر بھی ہے۔ بیٹی ہے، بیٹا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، اور باپ نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو قوم کی ذمہ داری ہے کہ شادی کریں، اس کے باپ سے کہہ کر کے، نہیں کرتا ہے تو خود۔ لیکن یہ ذمہ داری ولی کے سر پر بھی ہے اور قوم کی ذمہ داری بھی ہے، یہ اس سے کوئی شخص بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اب شادی میں بہت کچھ رسم و رواج ہے، ہم چند باتیں بیان کرتے ہیں، وقت جتنا ساتھ دے گا۔ پہلی بات ہے پیغام۔ شادی کے موقع پر، شادی سے پہلے جو ہے نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے، رشتے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ پیغام کس کو دینا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنی نصیحت سے نکاح کا جو طریقہ مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کی طرف سے عورت کے سرپرست یا والد کو پیغام دیا جائے، لڑکا کی طرف سے
لڑکی کے سرپرست کو یا اس کے والد کو پیغام دیا جائے اور رشتہ قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی جائے۔ اب اگر وہ جو لڑکی کے سرپرست ہیں یا والد ہیں اگر وہ رشتے کو مناسب سمجھیں، موافق سمجھیں، تو لڑکی سے اجازت لے لیں اور اس کی اجازت لے کر کے رشتے کو منظور کر لیں اور نکاح کر دیں، اور اگر نامنظور کریں تو اپنی لاچاری ظاہر کر دیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ خود لڑکا والے لڑکی کے ہاں پیغام بھیجیں، پیغام دیں، لیکن ہمارے ہندوستان میں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اسلام پھیلا لیکن اسلامی تعلیم بہت کم پھیل سکی، اسلامی احکامات سے لوگ ناواقف رہے۔ یہاں سب غیر مسلم تھے، ہندوانہ رسم و رواج مسلمانوں نے بھی اپنا لیا۔ الٹا ہوتا ہے، لڑکی والے پیغام دیتے ہیں جبکہ مرد کو اپنا گھر بسانا ہے، اس کو اپنا گھر آباد کرنا ہے، وہ لڑکی تلاش کرے، اپنا گھر بسائے۔ اور ادھر لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ نے کتنے ناز سے کتنے پیار سے اس کو پالا ہے، اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، تو لڑکا والے کہیں لڑکی والے سے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ ہم کو دے دیجیے، ہمارا گھر آباد ہو جائے، یہ نہ مناسب ہے۔ اور الٹے لڑکی والے کہیں لڑکا والے سے کہ اپنی بیٹی کو ہم نے پال پوس کر جوان کیا ہے، خدا کے واسطے ہماری بیٹی کو آپ لے جائیے۔ بالکل الٹا ہے کہ نہیں الٹا ہے؟ یہ الٹا ہو رہا ہے۔ پیغام جو ہے لڑکا والوں کی طرف سے آنا چاہیے۔ دوسری بات، رشتے کا انتخاب، کیسا رشتہ تلاش کرنا چاہیے، لڑکی کیسی تلاش کرنی چاہیے، اس میں بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ دینداری کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ عام طور سے جو سماج و ماحول ہے، لوگوں کا مزاج بتایا سرکار نے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کے مال کے سبب کہ لڑکی کے ماں باپ مالدار ہیں، وہاں شادی کریں گے زیادہ جہیز ملے گا۔ اس کے خاندان کے سبب، خاندان بہت اونچا ہے اور اس کے گھر کے افراد بہت زیادہ خاندان میں ہے، کوئی ضرورت پڑے گی تو یہ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے۔ اور اس کے حسن و جمال کے سبب کہ لڑکی بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، اس لیے شادی کرتے ہیں۔ اور اس کے دیندار ہونے کے سبب کہ لڑکی دیندار ہے، اخلاق کی اچھی ہے، اس کی سیرت اچھی ہے، اس لیے شادی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر اپنے ماننے والوں کو تاکید فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں تم دیندار کو اختیار کرو۔ تم جو ہے دولت مت دیکھو، حسن و خوبصورتی مت دیکھو، خاندان نہ دیکھو، لڑکی کی سیرت دیکھو، دینداری دیکھو، اس کا تقوی پرہیزگاری دیکھو۔ جو لڑکی دیندار ہے، تقوی شیار ہے، پرہیزگار ہے، اچھی اخلاق والی ہے، اس لڑکی سے نکاح کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دیندار عورت سے نکاح کرنا ہی افضل ہے۔ دیندار عورت شوہر کی مددگار ہوتی ہے، تھوڑی روزی پر بھی قناعت کر لیتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی کے سبب شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے ان کی خوبصورتی تمہیں تباہ کر دے۔ اگر اس کے حسن کا روب طاری ہو گیا تو ہمیشہ جو ہے شوہر اس کی اطاعت کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، چاہے وہ ناجائز حکم دے چاہے جائز حکم دے۔
اور فرمایا نہ ان کے مال کے سبب شادی کرو، ہو سکتا ہے ان کا مال تمہیں گناہوں میں مبتلا کر دے، بلکہ دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو۔ تو رشتے کے انتخاب میں بھی ہم اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں لڑکی کی خوبصورتی نہیں دیکھنی چاہیے، اس کے ماں باپ کی دولت نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ اس کی سیرت دیکھنی چاہیے، اس کا اخلاق دیکھنا چاہیے، اس کا کردار دیکھنا چاہیے۔ تیسری بات، لڑکی کو دیکھنے کا رواج ہے، دیکھتے ہیں لڑکی۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور ماں باپ بھی اپنی بیٹی کو دکھائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لڑکا خود دیکھے، یہ طریقہ ہے۔ لڑکا کو زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ، لڑکا خود جو ہے لڑکی کو دیکھے، اور لڑکے کے دوسرے جو مرد رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں ان کو ہرگز نہ دکھایا جائے، کیونکہ وہ سب کے سب غیر محرم ہیں۔ لڑکا دیکھے اور اس کے گھر کی عورتیں بھی لڑکی کو دیکھیں، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ لڑکی کو لڑکا دیکھے یا کوئی بھی دیکھے تو اس طرح سے لڑکی دکھائی جائے کہ لڑکی کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے نہیں چاہیے۔ باقاعدہ عورتیں کچھ آتی ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، پانی پینے کا، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، 4-5 ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ کھا پی کے چلی جاتی ہیں، کہہ دیتی ہیں لڑکی ہم کو پسند نہیں آئی، رشتے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں، لڑکی کو جب خبر ہو جاتی ہے تو لڑکی کے دل میں ایک امید بن جاتی ہے کہ لوگ آئیں گے، ہم کو دیکھیں گے، پسند کر لیں گے۔ اس کے ماں باپ کو ایک سہارا ہو جاتا ہے، ایک امید بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جب کھا پی کے چلے جاتے ہیں، رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، تو اس سے لڑکی کا دل ٹوٹتا ہے، لڑکیاں روتی ہیں۔ ایک آنسو کا ذمہ دار کون ہے آخر؟ ماں باپ کا دل دکھتا ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسی عورتیں نمک حرام ہوتی ہیں، آتی کیوں ہے وہ؟ بتائیے، آئی کھایا پیا، کہہ دیا ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ اس سے زیادہ تلخ اور تکلیف دہ کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کسی طرح سے لڑکا والے لڑکی کو پہلے دیکھ لیں، اس طرح سے کہ لڑکی کو اس کا احساس نہ ہو، اور ہر طرح سے وہ اطمینان کر لیں، اس کے بعد پھر پیغام دیں، اور اس کے بعد پھر دروازے پر جائیں۔ دروازے پر جانے کے بعد، ان کا کھانے کے بعد، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پھر شادی سے انکار کر دیں۔ یہ رواج بہت زیادہ ہے، 10 جگہ 20 جگہ جاتی ہیں، کھاتی ہیں، آتی ہیں، انکار کر دیتی ہیں عورتیں۔ ایسی عورتوں کو تو گھر سے بھگا دینا چاہیے۔ بہرحال دیکھنا جائز ہے، لڑکا دیکھے، اس پر حدیث بھی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اسے دیکھ لے، پسند آ جائے تب نکاح کا پیغام دے، نکاح کا پیغام دینے سے پہلے ہی دیکھ لے۔ وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، محمد بن مسلمہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے باغ میں چھپ کر گیا اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ کسی نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو میں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کرنے کی خواہش ڈالے تو وہ اسے پیغام دے اور اس کو دیکھ لے، اور اس کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھنا جائز ہے،
دیکھیں، لیکن اس طرح سے دیکھیں کہ لڑکی کا دل نہ دکھے، اس کے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ چوتھی بات، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے شادی میں۔ عام طور سے ماں باپ اس کی شادی کر دیتے ہیں، لڑکی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، اس کی مرضی نہیں ہوتی، وہ تو انکار بھی نہیں کر پاتی، چلی جاتی ہیں، لیکن زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ مسند امام اعظم کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رضامندی نہ حاصل کر لی جائے۔ یہ بالغ کی حکم ہے، اگر نابالغ بچی ہے تو ماں باپ شادی کر سکتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر، لیکن اس میں بھی جب بالغ ہوگی تو اس کو اختیار رہے گا، چاہے تو نکاح کو برقرار رکھے، چاہے نکاح کو فسخ کر دے۔ لیکن بالغ ہو گئی ہے تو جب تک اس کی رضامندی نہ حاصل کر لی جائے اس وقت تک اس کی شادی نہ کی جائے۔ مسند امام اعظم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے دیور نے اسے نکاح کا پیغام دیا، مگر عورت کا باپ دیور سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوا، اس نے کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح کر دیا۔ وہ عورت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ سے پورا قصہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دیور نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تھا اور میں اسے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے باپ نے میری مرضی کے خلاف کسی اور سے شادی کر دی۔ تو حضور نے اس عورت کے باپ کو بلوایا اور فرمایا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ بولا سچ کہتی ہے، مگر میں نے اس کا نکاح ایسے مرد سے کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری نگاہ میں بہتر ہوگا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ حضور نے اس مرد اور عورت میں جدائی کرا دی اور عورت کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اسی حدیث میں، اسی کتاب میں ہے، مسند امام اعظم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی کسی صاحبزادی کو کسی کے نکاح میں دینا چاہتے تو صاحبزادی کے پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ فلاں شخص تمہارا ذکر کرتا ہے، اگر کہو تو تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے۔ پھر بیٹی کی رضامندی معلوم ہو جانے کے بعد پھر آپ نکاح پڑھا دیتے تھے۔ اور آج دیکھا جا رہا ہے کہ ماں باپ لڑکی کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں۔ اب شادی کے بعد اگر لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا تو ٹھیک، اور اگر پسند نہ آیا تو پھر جھگڑوں اور نا اتفاقی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اگر لڑکی زبردستی رہتی بھی ہے تو اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اپنی لخت جگر کے لیے ایک اچھے لڑکے کو تلاش کرنا، پھر اسے بیاہ دینا، یقیناً یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جہاں اتنا کچھ کرتے ہیں، پالا پوسا، تربیت کی، اس کی ہر خوشی کا خیال کیا، وہی اگر لڑکی کی مرضی شادی کے بارے میں بھی معلوم کر لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لڑکی سے اس کی مرضی معلوم کرنی چاہیے، کیونکہ اسے اس لڑکے کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ پانچویں بات، مگنی، سگائی، چھکائی، یہ بھی رسم و رواج ہے۔ مگنی ہے کیا چیز؟ یہ اصل میں نکاح کا وعدہ ہے، لڑکا نے یا اس کے کسی قرابت دار نے لڑکی کے ہاں پیغام بھیجا، لڑکی والوں نے پیغام منظور کر لیا اور وعدہ کر لیا چلو ہم شادی کر دیں گے، نکاح کر دیں گے، بس یہی مگنی ہے۔ مگنی نکاح کے وعدے کا نام ہے۔ بس یہ جو مگنی کی رسم ادا کی جاتی ہے، اسلامی شادی میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
مگنی کی رسم بالکل ختم کر دینی چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل اسے ایک ضروری رسم بنا لیا گیا ہے اور اسے شادی کی طرح نبھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اس رسم میں روپیوں کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رسم بھی ہندوؤں سے ہم نے سیکھی ہے، کیونکہ اس رسم کی ادائیگی بھی صرف ہندوستان میں ہے اور ہندوستان کے سوا کہیں اور جو ہے یہ رسم نہیں پائی جاتی۔ اگر مگنی کرنا بہت ضروری سمجھیں تو نہایت ہی سادگی کے ساتھ کر لیں۔ وہ اس طرح سے کہ لڑکا کے چند قرابت دار لڑکی کے ہاں آ جائیں اور لڑکی والے صرف چائے پانی سے ان کی خاطر تواضع کر دیں، تکلف نہ کریں، اور لڑکا والے جو ہے دلہن کے لیے جوڑا کپڑا لے لیں، کچھ زیور لے لیں چاہے تو۔ ایسی لڑکی والے بھی وہاں جائیں، وہ بھی کوئی تکلف نہ کریں، اگر باہر سے آئے ہیں تو کھلا پلا بھی دیں، مقامی ہے تو صرف پانی پلا دیں، اور ایک رومال ایک چاندی کی انگوٹھی پیش کر دیں، بس مگنی ہو گئی۔ بہت زیادہ جو ہے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں بھیڑ بھاڑ کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وعدہ ہو گیا ہے، بس وہی کافی ہے مگنی کے لیے۔ اب نکاح کی باری آتی ہے۔ اس سے پہلے والے جمعے کو ہم نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا تھا، سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی کا پورا ہم نے اس کو واقعہ بیان کر دیا کہ کتنی سادہ شادی ہوئی تھی شہنشاہ کونین کی شہزادی کی۔ ہاں یہ ہے کہ نکاح چوری چھپے بھی نہیں چاہیے، نکاح چوری چھپے نہیں بلکہ اعلانیہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات پر غور کریں کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، اس سے متعلق حدیث ہے، ہم نے اس حدیث کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد واضربوا علیہ بالدفوف۔ نکاح اعلان کے ساتھ کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو، اور دف بجایا کرو۔ تو دف بجانے کی اجازت دے دی ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ نکاح ہو گیا۔ اب یہاں دف تو نہیں بجاتے، دف کے بجائے جو ہے اگر ایک آدھ گولا چھوڑ دیتے ہیں یا بندوق چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں آتش بازی وغیرہ یہ سب جو ہوتا خرافات، یہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیٹیوں کا نکاح مسجد میں کیا، تو مسجد میں نکاح کرنا یہ ہمارے حضور کی فعلی سنت بھی ہے، قولی سنت بھی ہے، حکم بھی دیا ہے۔ یہ سنت بھی بالکل ترک کر دی گئی ہے۔ نصارہ کو دیکھیے، یہ انگریز جو نصارہ عیسائی، آج بھی وہ کتنا ہی بڑا کوئی نصرانی ہو، چاہے بادشاہ ہو چاہے وزیر ہو، لیکن اس کی بیٹی کی شادی کہاں ہوتی ہے؟ چرچ میں ہوتی ہے، کلیسا یعنی گرجا میں ہوتی ہے، عام حج کا نہیں شادی ہوتی۔ اس کا آج وہ لحاظ رکھتے ہیں اور ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ اور جب دونوں طرف کے لوگ، لڑکی کی طرف سے لڑکا کی طرف سے لوگ مسجد میں آ گئے اور مسجد میں جو ہے نکاح ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اب بارات کا تصور بھی ختم ہو گیا، لڑکی کے گھر جو دعوت کا انتظام ہوتا ہے اس کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ اس پر بیان مستقل ہوگا۔ یہ بارات ہم نے سیکھی جو، یہ بارات بھی یہ ہندوؤں کا رواج ہے، اور ہندوؤں نے بارات کا رواج کیوں دیا؟ اور لڑکی کے جو کھانے کا انتظام ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس کے گھر تو قیامت برپا ہوتی ہے۔ ایک بیٹی کو اپنے سے جدا کرنا کتنا اہم موقع ہوتا ہے، یہ تو ایک باپ ہی جانتا ہے جو بیٹی کو جو جدا کرتا ہے۔ لیکن ادھر یہ مصیبت کہ بیٹی کو جدا کرنا ہے ہمیشہ کے لیے، اب وہ پرائی ہو جائے گی، اور اس کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے، کھانے کا اتنا انتظام کرنا، جہیز کا انتظام کرنا۔ یہ جہیز کی لعنت بھی ہندوؤں سے آئی ہے، لڑکی گھر جو کھانے کا انتظام ہے یہ بھی جو ہے ہندوؤں سے آیا ہے، اور یہ بارات کا جو ہے معاملہ یہ بھی ہم نے جو ہے ہندوؤں سے سیکھا ہے۔ بہرحال اگر مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو یہ سارا جو ہے وبال ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں مسجد میں سب اکٹھا ہوں تو نکاح کا خطبہ وہاں پڑھا جائے، اور خطبہ نکاح پڑھنے سے پہلے کچھ نکاح کے بارے میں بیان اردو میں بھی ہو جانا چاہیے۔
اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جمعہ کے موقع پر تو خطبہ آپ کا طے تھا، خطبہ دیتے ہی تھے۔ عید و بقرعید کے موقع پر بھی آپ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ خطبہ آج بھی باقی رکھا گیا، خطبہ دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ سب لوگ عربی سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے لوگوں کے لیے خطبے سے پہلے جو بیان ہو جاتا ہے آدھا گھنٹہ کا، 15-20 منٹ کا، اسی لیے ہو جاتا ہے کہ لوگ خطبہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو کچھ دین کی باتیں اردو میں کو بتا دی جائیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی مجمع ہوتا صحابہ کا، وہاں آپ خطبہ دیا کرتے، کچھ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو نکاح کے موقع پر بھی مسجد میں لوگ اکٹھا ہوں اور اس موقع پر بھی کچھ بیان ہو جائے نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں، کچھ شوہر کے حقوق، کچھ بیوی کے حقوق، کچھ بات ان کو معلوم ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے خطبہ نکاح پڑھا جائے اور نکاح پڑھایا جائے۔ اور نکاح میں مہر مقرر کیا جاتا ہے، اور مہر سے متعلق اس سے پہلے والے جو ہم نے بیان کر دیا تھا کہ مہر بہت کم کرتے ہیں، اب جو عورتوں کا حق ہے وہ حق مارا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی، ہاں فرمایا ہے کہ 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے، لیکن زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی ہے۔ ہاں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کا مہر 500 درہم مقرر فرمایا تھا، 500 درہم آپ نے مقرر فرمایا تھا، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر 400 مسقال چاندی، اور 400 مسقال چاندی کا وزن جو ہے کلو گرام سے کم و بیش 1 کلو 900 گرام بنتا ہے اس کا وزن۔ اور یہ جو 500 درہم اور بیٹیوں کا مہر تھا، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، ان کا مہر جو 500 درہم تھا، اور اس کا وزن بھی تقریباً 1 کلو 800 گرام ہو جاتا ہے، کچھ کم و بیش۔ اور 1 کلو چاندی کا دام کیا ہے اس وقت؟ 1 کلو جو ہے 62,500 روپے 1 کلو چاندی۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کا مہر تو 1,00,000 روپے سے زیادہ ہوگا، اور دوسری شہزادیوں کا مہر بھی تقریباً 1,00,000 روپے ہوا۔ اب آج کل ہوتا کیا ہے، 5,000 7,000 11,000 اسے بھی سب چیز لانے لگتے ہیں کہ مہر بہت زیادہ ہے، مہر بہت زیادہ ہے، خرچ کرتے ہیں 5-5 لاکھ روپیہ اور مہر میں کہتے ہیں بہت زیادہ ہے۔ اور سرکار کی اکثر بیویوں کا مہر بھی، ہم سب کی جو مائیں ہیں ازواج مطہرات، ان کا مہر بھی یہی تھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے اپنی بیویوں کے لیے جو مہر مقرر فرمایا تھا وہ 12.5 اوقیہ تھا چاندی، 1 اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، اس طرح 12.5 اوقیہ پورے 500 درہم ہوئے۔ اور سرکار کی ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر سب سے زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا۔ انہی سے روایت ہے ام حبیبہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ وہ عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں پہلے، اور اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے مکے سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وہیں حبشہ میں ان کے شوہر عبداللہ بن جہش کا انتقال ہو گیا، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور حضور کی طرف سے 4,000 درہم مہر باندھا، 14 کلو 400 گرام چاندی کم و بیش ہوتی ہے، 7-8 لاکھ روپے ہو جائیں گے۔ پھر خود ہی ان کو ادا کر دیا، اور شرحبیل بن حسنہ صحابی کے ساتھ انہیں حضور کے پاس بھیج دیا۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ ہم سب کی ماں رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھیں، ابو سفیان کی بیٹی تھیں یہ، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو خال الامہ کہا جاتا ہے، امت کے ماموں ہیں وہ، ان کے بھائی ہیں۔ اب یہ ابو سفیان فتح مکہ تک کفار مکہ کے سردار تھے اور ہمارے حضور کے سخت ترین دشمن تھے،
پھر ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے موقع پر وہ ایمان لائے، لیکن ان کی بیٹی ام حبیبہ بہت پہلے دعوت اسلام کے ابتدائی دور ہی میں اسلام قبول کر چکی تھیں، اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر جب مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کو حد سے زیادہ ستایا گیا تو حضور کی اجازت سے بہت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ام حبیبہ اور ان کے شوہر نے بھی ہجرت کی۔ پھر اللہ کی شان، کچھ مدت کے بعد ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے اسلام چھوڑ کر نصرانی مذہب اختیار کر لیا، اور نصرانی مذہبی عام اہل حبشہ کا مذہب تھا، اور شراب وغیرہ پینا شروع کر دیا۔ پھر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ام حبیبہ استقامت کے ساتھ برابر اسلام پر قائم رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبید اللہ بن جہش کے انتقال کی خبر ہوئی تو آپ نے ام حبیبہ کی قدردانی اور دلداری کے لیے اور کچھ مصلحتوں کی بنیاد پر ان کو اپنی نکاح میں لے لینے کا ارادہ کیا، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس قاصد بھیجا کہ ام حبیبہ کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دیا جائے، اگر وہ راضی ہوں تو آپ وکیل بن کے میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیں۔ نجاشی نے اپنی ایک بادی کے ذریعے ام حبیبہ کو پیغام دیا۔ ام حبیبہ نے بہت خوشی کے ساتھ اس کو منظور کر لیا، اور مہاجر مسلمانوں میں سے اپنے ایک عزیز قریشی خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنایا، اور نجاشی نے حبشہ ہی میں ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور خود ہی اپنی طرف سے مہر بھی نقد ادا فرما دی، جس کی مقدار 4000 درہم تھی۔ بہرحال مہر کے بارے میں قرآن شریف میں بھی ہدایات ہیں، حدیث شریف میں بھی ہدایات ہیں۔ یہ محض کوئی فرضی اور رسمی بات نہیں ہے، یہ عورت کا حق ہے، اس کی ادائیگی شوہر کے ذمے لازم ہے، اس لیے مہر میں کمی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ مہر باندھنی چاہیے۔ یہ تو سرکار کے زمانے مہر تھا، ہم نے بتایا تھا کہ بعد میں مہر بہت زیادہ ہو گیا تھا، فاروق اعظم کو اعلان کرنا پڑا تھا، دیکھیے کہ مہر بہت زیادہ آپ لوگ باندھتے ہیں، پھر بعد میں آپ نے جو ہے پھر اعلان کیا ایک عورت کے کہنے سے کہ مہر جتنا چاہے اتنا باندھ سکتے ہیں، کئی لاکھ روپے مہر ہوتے تھے۔ تو مہر جو عورت کا حق ہے اس کو ماننا نہیں چاہیے۔ باقی اور جو باتیں ہیں، بارات ہے، دعوت جو ہوتی ہے، اور جہیز کی جو لعنت ہے، اس پر انشاءاللہ بیان بعد میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے خرافات سے ہمیں بچائے۔ فاتحہ۔